الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نوح کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انشاءاللہ آج اس پر گفتگو رہے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں میں اپنے سامعین سے بادب درخواست کرتا ہوں کہ قرآن و سیرت کے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو ترتیب میں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے سوروں کے ڈسینڈنگ آرڈر میں تنزیلی ترتیب میں جو سیریز بنائی ہے، ایک طالب علم کی کوشش سمجھ کر سماعت فرمائیے۔ اس میں کمی بیشی دیکھیں تو مجھے مطلع فرمائیے۔ نمبر آپ کو مل جائے گا، میرا ای میل آئی ڈی مل جائے گا، تفصیل سے کھل کر لکھیے۔ میں واٹس ایپ کا استعمال نہیں کرتا تاکہ مزید اصلاح ہو۔ یہ کام گزشتہ تقریباً 30 سالوں سے میں کر رہا ہوں۔ 1991 سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ مسقط میں 20 مقامات پر میں یہ سلسلہ گھروں اور مساجد میں پیش کر چکا ہوں، اپنے شہر حیدرآباد میں بھی، اور جب سے یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے فیس بک اور یوٹیوب کی وجہ سے بیرونی دنیا کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز اس میں کمی یا کمزوری نظر آئے، آپ اس کے بعد ضرور نشاندہی کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق پھر دوبارہ اثر مطالعہ کر کے ان چیزوں کو ریکٹیفائی کر دیا جائے گا۔ آپ مجھے یہ سمجھ کر کہ ایک عالم ہے سوالات کریں گے تو شاید میں آپ کو مطمئن نہ کر پاؤں، اور پھر اس کے بعد میں آپ یہ سلسلہ سننے کا منقطع کر دیں، چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تو یہ ایک طالب علم کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا ایک بھائی، آپ کا، اگر میں عمر میں تو یقیناً بہت ساروں سے بڑا ہوں، تو آپ کا ایک بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک نئے ڈھنگ سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک بار سن لیجئے اسے، اور دیکھیے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے، لکھنے، کوئی اور صلاحیت سے نوازا تو اس کو اور بہترین پیمانے پر، بہترین انداز میں اسے پیش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پیش کرنے سے پہلے میں نے 5 پیغمبروں کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھا۔ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے ابتدائی دنیا کے نظریات پر گفتگو کی اور تخلیق کائنات کے بارے میں بات کی۔ پھر پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، جن سے دنیا شروع ہوئی ہے، اور پھر طاغوتی طاقتیں اور قوتیں جنہوں نے انسان کی زندگی پر بہرحال قیامت تک اثر ڈالنا ہے، اور یہ انہوں نے اپنی کاروائی جنت میں شروع کر دی تھی۔ وہاں پر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ورغلایا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی پر آمادہ کر لیا، اور زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم کے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کے خلاف ایسا اکسایا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ یعنی انسانی زندگی پر شیطان نے 2 حملے کیے، ایک اس کی جنسی زندگی پر، عورت کو کم سے کم لباس میں دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا، اور آج دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ ہم، اور دوسرا خاندانی زندگیوں میں کیا درار ڈالی ہے کہ آج خود مسلم معاشرے کا، جو دنیا کے اندر ایک بہترین ایگزامپلری سسٹم ہونا چاہیے، آج رشتہ داروں سے دوریاں ہیں، ترک تعلق ہے، ذری سی چھوٹی چھوٹی بات پر، اس لیے کہ کوئی فرد تحمل سے کام لینا نہیں چاہتا، صبر کرنا نہیں چاہتا،
قوت برداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، ٹالرنس پاور ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب شیطان کا تیسرا حملہ کیا ہے؟ گزشتہ پروگرام کے بعد میں جن بھائیوں نے، بزرگوں نے، کرم فرماؤں نے سوالات کیے تھے، انشاءاللہ تعالی آج اس کا جواب انہیں خود بخود مل جائے گا اس حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں۔ آدم علیہ السلام کے بعد میں اب تھوڑا تصور سے، ازمپشن سے کام لینا پڑے گا۔ دنیا بہت بڑھ گئی، پھیل گئی، ایک علاقے میں دور دور تک کا آبادیاں ہو گئی، ہزاروں لاکھوں کی ہو گئی۔ شیطان نے تیسرا حملہ کیا۔ اب وہ حملہ کیا تھا؟ دیکھیے، بڑے خوبصورت انداز میں شیطان برائی کو مزین کر کے، دلچسپ بنا کر، بڑی باوقار بنا کر، بڑی عقیدت کے ساتھ اسے پیش کرتا ہے۔ ایک علاقہ تھا، آدم علیہ السلام کی نسل جہاں بستی تھی، کچھ نیک لوگ تھے۔ اب یہ بات یوں سمجھیے کہ یہ 2-4 ہزار سال کے بعد کی بات ہے۔ اب اس زمانے کے لوگوں کی عمریں کیا تھی، قد و قامت کیا تھا، واللہ عالم، جو بھی تھا۔ آدم علیہ السلام نے جو تعلیمات دی تھیں اس کا اثر بڑے لمبے عرصے تک دنیا پر رہا ہوگا۔ لیکن شیطان وہ تو طاق میں لگا ہوا ہے، انسان کو ورغلائے۔ اب دیکھیں تیسرا حملہ کیا خوبصورت کیا، اور انسان کے عقیدوں پر کیا ہے۔ پہلے تو عقیدے ڈالے کہ بھئی کائنات میں بزرگ ہستیاں، فرشتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا، نیک لوگ ہیں، اگر ان میں سے کسی کا ساتھ مل جائے، کسی سے کانٹیکٹ ہمارا ہو جائے گا تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت میں اللہ کی سے سفارش کر کے، شفاعت کر کے جنت بھی دلا دیں گے۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلا، ایسے کہ جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کی مسلم فرما بردار مخلوق ہے اور پروگرامڈ ہے، جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہی پورے کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمارے ساتھ، ہمارے کاندھوں پر 2 کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، ان کا کام صرف لکھتے رہنا، ہمارے الفاظ اور ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ کرتے رہنا ہے، دیٹس آل۔ نہ مشورہ دیں گے آپ کو، نہ اچھا کام کرنے سے روکیں گے، نہ برا کام کرنے سے روکیں گے۔ اچھے کام کرنے پر شاباشی نہیں دیں گے، برے کام کرنے پر ڈانٹیں گے نہیں۔ ان کا کام ریکارڈنگ ہے، دے آر ریکارڈنگ، وہ نوٹ کر رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں ہمارے نامہ اعمال۔ اب دوسری مخلوق شیاطین، ہاں بھائی یہ تو ذرا ہیں، ان میں سے کسی سے دوستی گاٹ لیں تو ہو سکتا ہے یہ کچھ ہم کو دنیا میں نواز دیں، سونے چاندی کو دے دیں۔ بچپن میں ہم نے ایک واقعہ سنتے تھے نانی دادی سے قصے، میاں رات کا وقت مٹھائیوں کی دکان پہ نہیں جانا، کیوں؟ اور ہمارے زمانے میں تو فلمیں آ چکی تھیں، اور ابا جان وغیرہ سے بچنے کے، اسے کہ یہ لوگ 8، 8:30، 9 بجے سو جاتے تھے کھانا کھا کر، صبح کی ڈیوٹی ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ سیکنڈ شو جانا۔ اب رات میں واپسی ہے، اب 4-5 دوست ساتھ ہوں گے تو کچھ کھانے پینے کا موڈ بن جائے گا۔ اب مٹھائی کی دکان پہ جاتے تو پہلے سے جو وہاں موجود گاہک ہوتا، پہلے اس کے پیروں کو ٹٹولنا شروع کرتے، اس کے پیر مڑے ہوئے تو نہیں۔ کہ نانی ماں نے، دادی ماں نے کہا تھا کہ وہ انسانی شکل میں آتے ہیں لیکن ان کو پہچان سکتے ہیں پیروں سے، ان کے پیر الٹے ہوتے ہیں۔ بہرحال کبھی دکھا تو نہیں شیطان ہم کو، لیکن بہرحال ایک دماغوں میں بیٹھ۔ اچھا بھی یہ جب مٹھائی دکانداروں سے خریدتے ہیں تو بظاہر دینے میں کوئلے وغیرہ دیتے ہیں، صبح تک وہ سونا چاندی بن جاتا ہے اور وہ لوگ بڑے مالدار بن جاتے ہیں۔ اب پرانے زمانے میں جو گنتی کی حلوائیوں کی دکانیں تھیں بڑی چلتی تھیں، اور خاص طور پہ جو مزیدار بناتے تھے ان کے تو وارے نیارے تھے، تو ہمارے بھی یہی سمجھ میں آتا تھا۔ بہرحال ان کو بڑا معتبر سمجھ کے پوچھ دیا گیا، لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں۔ اب اس کے بعد میں کائنات پہ نظر دوڑائی، سورج نظر آیا، چاند نظر آیا، تارے نظر آئے، اس سے اپنی تقدیریں وابستہ کر لی۔ یہاں پر بھی دل نہیں لگا، لیکن آج کل بھی بہت ساروں کا دل لگتا ہے، پڑھے لکھے مسلمانوں کا۔ دفتروں کو جاتے ہیں تو پہلے اخبارات میں دیکھتے تھے، اب لیپ ٹاپ پہ دیکھتے ہیں سٹارز۔ ایسے ملنے والوں کو متنبع کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جو ستاروں سے اپنی تقدیر کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ میری نبوت کا انکار کرتا ہے۔ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے،
اللہ کے رسول کے رجسٹر میں دنیا میں آپ دنیا بھر کی فیسلٹیز ایز اے مسلم اٹھاتے رہے، نو ایشوز، لیکن وہاں پر اس کے رجسٹر میں، اوپر والے کے رجسٹر میں نام نہیں ہوگا. اس کے لیے خبردار کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد میں انسان اور نیچے اترا. اب اس انسان نے بڑے پہاڑ کو دیکھا، سر جھکا دیا. بڑے درخت کو، 100 سال پرانے برگد کے جھاڑ کو دیکھا، سر جھکا دیا. دریا ندی کو دیکھا، سر جھکا دیا. تسلی نہیں ہوئی، یہ سب بے جان چیزیں ہیں، اس کا کام نہیں بن رہا. اب ہوتے ہوتے دیکھا کہ ہماری بستی میں کچھ نیک لوگ ہیں، اوسط درجے کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن بڑے متقی، پرہیزگار، حق بولنے والے، سچ بولنے والے، انصاف کرنے والے. کب تک رہیں گا وہ نیک آدمی؟ میرا آپ کا رشتہ دار ہو، عزیز ہو، ایک وقت مقررہ پر دنیا سے جانا ہے، چلے گئے ہو. مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث روایت ہے. فرماتے ہیں ایک قوم میں کچھ نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا. لوگوں کو بڑا صدمہ ہوا. آج صبح ہی اطلاع ملی ہے کہ پاکستان میں تحریک اسلامی کے قائد کا انتقال ہوا ہے. وہ اپنے راستے پر چلے، اللہ کے دین کی خدمت کی، اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور قبر مبارک میں ان کے نور بھر دے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے. ہم تو اس راستے پر چلنے کے لیے ابھی تیار ہی نہیں ہوئے ہیں، ابھی پہلا قدم میرا پڑا نہیں ہے وہاں پر. ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں. اب وہ جب نیک لوگوں کا انتقال ہوا اور لوگ غم منانے کے لیے جمع ہوئے، تو شیطان نے ایسے موقع پر بڑی عیاری سے، بڑی پلاننگ سے، پروگرامنگ سے ایک کام کیا. ایک روایت میں ہے کہ اس نے مورتیاں بنائی ان بزرگوں کے ہم شکل کی، اور ایک روایت میں اس نے تصویریں بنائی، اور وہ جو مجموعہ جمع ہوا تھا غم میں، ان میں تقسیم کر دی. بڑا اچھوتا انوکھا خیال دماغوں میں ڈالا، ان تصویروں کو، مورتیوں کو لے جاؤ، گھروں میں رکھو، اور کوشش کرو کہ ان کے جیسے نیک بن جاؤ. کیا پیارا خیال ہے. ذرا سوچیے آپ تھوڑی دیر کے لیے، یہ خیال اگر آج ہمارے دور میں کوئی پیش کرتا، نیک ہستیوں کا انتقال ہوتا، ان کی تصویریں ہمیں دی جاتی اور کہتی کہ تم کو ایسا بننا ہے، یہ لوگ جنتی ہیں، نیک لوگ تھے. یہ قوم جانتی ہے، قوم تصدیق کر رہی ہے، قوم اکٹھا ہوئی ہے ان کے غم کو منانے کے لیے. آپ اور میں کیا کرتے؟ مورتیوں کو پھینک دیتے، تصویروں کو پھاڑ کے پھینک دیتے. کیا کرتے ہو؟ اور ہم جمع کیوں ہوئے تھے وہاں پر؟ صدمے میں. حالانکہ ان کا ہمارا خاندانی کوئی تعلق نہیں، کاروباری کوئی تعلق نہیں، لین دین کا کوئی تعلق نہیں، رشتہ داری دور دور کی نہیں ہے. صرف ان کو کبھی دیکھا یا ان کے بارے میں سنا کہ بھئی ماشاءاللہ الحمدللہ دین کی خدمت کرتے ہیں، دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو ڈال دیا. بہرحال لوگ ان تصاویر اور مورتیوں کو لے کر گھر میں آنا شروع ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے. تھوڑی دیر غم منایا، افسوس ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کی اور نکل کر گھر آ گئے. اب جب گھر آ گئے تو ہاتھ میں تصویر تھی یا مورتی. اب گھر میں تلاش شروع ہوئی کہ بھائی اس کو کہاں پر رکھا جائے، کہاں جمع کیا جائے. بیڈ روم میں رکھے، بڑا مسئلہ ہے، وہاں پر تو میاں بیوی سوتے ہیں.
بچوں کے روم میں نہیں، بڑی شرارتیں کرتے ہیں بچے وہاں پر، اسٹور روم میں رکھے، وہاں پر تو عورتوں کو بار بار اناج غلہ لینے کے لیے آنا جانا، نوکروں کو آنا جانا پڑتا ہے۔ آخر میں ایک کمرہ جہاں چھوٹا ساز و سامان استعمال شدہ رکھا جاتا تھا، فوری حکم آ کے فوری اس کو صاف کر دو، اس کی صفائی کر دی جائے، اور آخر کار ذری دیر میں کمرہ تیار ہو گیا، اور فوری وہاں پر کچھ لوبان اگربتیوں کا دھواں وغیرہ دیا گیا، وہ تصویر یا مورتی وہاں پر رکھ دی گئی۔ دوسرے دن وہ صاحب اٹھے، گھر والے صرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ جو کام ہم لوگ کرتے ہیں وہ کام ہم لوگ گھر والوں کو تفصیل کے ساتھ نہیں بتاتے، اس کی وضاحت نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں، ان کی کمزوریاں، خامیاں، خوبیاں کیا ہیں وہ تمام باتیں ہم نہیں بتاتے۔ تو جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گھر والے دور سے آبزرو کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں ہمارا۔ دوسرے دن وہ گھر کا فرد اٹھا، ہر گھر کا، منہ ہاتھ دھویا، ضروریات سے فارغ ہوا، ناشتہ کیا، باہر جا رہا ہے، اچانک کمرے پہ نظر پڑی، او ہو یہاں سے اگربتی دھواں، لوبان کا دھواں اٹھ رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، وہاں پر وہ مورتی یا تصویر وہاں پر لگی ہوئی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تھوڑی دیر کھڑے رہے، آنکھیں بند کی، غور کیا، سوچا، اور اس کے بعد میں پھر اچانک خیال آیا کہ آج میں جب کاروبار پہ جاؤں گا، اپنے کام پر جاؤں گا اپنی ضرورت کے مطابق، تو پھر ضروری ہے کہ میں ان جیسا نیک متقی پرہیزگار بننے کی کوشش کروں۔ سوچ کے چلے گئے نکل کر، تھوڑی دیر تک اپنے کاروبار، دفتر، جہاں بھی جانا تھا مصروف رہے، بڑے اٹینٹیو رہے، لیکن روزمرہ کی جو عادتیں برسوں صدیوں پرانی مزاج کا حصہ بن چکی ہیں، ذری دیر کے بعد میں پھر ذہن سے پرانا خیال نکل گیا اور اپنی روٹین کی آیات پر لوٹ آئے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہی بکواس، وہی غیبت، وہی چوری، وہی ملاوٹ، وہی جھوٹ، وعدہ خلافیاں، یہ تمام کام ہم کرتے رہے۔ وہ تمام لوگ شام ہو گئی، واپس آئے، پھر جب گھر میں داخل ہوئے تو اس کمرے کے سامنے سے جانا پڑا انہیں، اور جب اس کمرے کے حجرے کے سامنے سے گزرے پھر یاد آیا، او ہو یہ کیا ہو گیا یار، میں تو اس ارادے سے گیا تھا کہ آج ان کے جیسا نیک متقی پرہیزگار بنوں گا، لیکن بہرحال آج کا دن تو نہیں ہوگا، کل یہ پھر محنت کروں۔ اب اتنی دیر جہاں کھڑے رہے، اپنے آپ سے رجوع کر رہے ہیں، ریپینٹ کر رہے ہیں، اللہ سے معذرت، آنکھیں بند ہیں۔ اچھا، گھر والے یہ تمام چیزیں آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ موصوف کے دماغ میں کیا بات چل رہی ہے، وہ تو خالی دور سے دیکھ رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ان کی اپنی کوششیں جاری تھی۔ اب ان کا جو بچے چھوٹے تھے یہ بڑے ہو گئے، یہ ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب یہ ریٹائرڈ ہو کے بیٹھ گئے۔ اب جو بچے جوان ہو گئے، انہوں نے گھر بار کی ذمہ داریاں سنبھالنی، کمانا کرنا، کھانا کمانا، اب ان کے پاس یہ تمام تر ذمہ داریاں ہو رہی ہیں۔ اب بچہ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت کو پورا وقت مل گیا اللہ اللہ کرنے۔ اب دیکھا کہ گھر میں ایک ہی جگہ سکون کیا، وہاں پہ جا کے حجرے میں بیٹھ گیا مورتی کے سامنے۔ اچھا، ابھی بھی گھر والوں کو نہیں بتا رہے کہ صورتحال کیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گھر والے صرف دیکھ رہے ہیں، دور سے آبزرو کر رہے ہیں، ہو گیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک گھر کی بہو آ گئی، نئی نویلی دنا، بھی
آ کر 1-2 سال ہوئے ہیں، اللہ نے بیٹے سے بھی نوازا ہے، اولاد سے بھی سرفراز کیا ہے۔ بہو قریب آ گئی، دیکھا کہ سسر جی آنکھ بند کرے مراقبے میں ہیں، پڑھ رہے ہیں کچھ وظیفے وغیرہ۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کہا کہ یہ تو میرے سسر جی تو بڑے اللہ والے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، ابا چنو کو بخار آ گیا ہے، اگر آپ ذرا کچھ پڑھ کے پھونک دیں گے تو انشاءاللہ تعالی صحت ہو جائے گی اس کی۔ ابا تو پڑھ ہی رہے تھے، پلٹے بچے پر پھونک دیا، ایک دن کے اندر بخار اتر گیا، بچے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اب کھلکھلا رہا، کھیل رہا، کود رہا، مزے کر رہا۔ وہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اب گھر میں یہ جو بہو ہیں سسر کی اس خوبی کو چھپا دیں گی، یا گھر میں ہر آنے جانے والی خاتون سے ذکر کریں گی کہ کل چنو کا بخار آیا تھا، ابا سے میں نے کہا پڑھ کے پھونکا، ابا نے پڑھ کے پھونک دیا، بخار اتر گیا۔ اب یہ خبر جیسے جیسے دور دور تک پھیلے گی، محلے کے اندر یہ گفتگو چمی گوئیاں چلتی رہیں گی، عورتوں میں خاص طور پر، اور جن کے بچے بیمار پڑیں گے وہ لے کر پہنچ جائیں گی، بہن ذرا اپنے ابو سے کہو نا پڑھ کے پھونک دیا ہمارے بچے پر بھی۔ اب شروع میں تو بہو بیوی جا کے تو بچے کو لا کے وہ خاتون کو سامنے نہیں آنے دیں گے، پردہ کرائیں گے۔ اب یہ جب مصروف ہوں گے تو کہیں گے بھائی تم ہی چلے جاؤ، وہاں بیٹھے ہوئے دیکھو۔ اب وہ جو گھر میں ہماری بڑی بھی ہوتی ہے نا، جیسے کہ یہ بڑے حضرت ہو گئے تو ایک عدد بڑی بیوی ہیں، ان کو بڑا کھل رہا ہے۔ آج کل خواتین بہت آ رہی ہیں میاں جی کے پاس، بچوں کو گود میں لے آتی ہیں، سر پہ پلو نہیں، دوپٹہ صحیح طور پہ اوڑھی بھی نہیں ہے۔ اب خواتین آ رہی ہیں تو بڑے حضرت کیا کرے گا، وہ بیچارے پڑھ کے پھونک رہے ہیں۔ اب بیگم جو کل تک جن کی آنکھوں کا تارا تھے، اب شوہر کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، کسی کام کاج کے نہیں رہ گئے تم، سارا بوجھ میرے بچے پر ڈال دیا ہے، یہ تمہارا خالی اللہ اللہ کرنے سے گھر نہیں چلتا، کاروبار زندگی نہیں چلتا، کچھ آمدنی کا بندوبست کرو۔ اب شیطان ذہن میں ترکیب ڈالتا ہے، اب یہ جو پڑھنے کے لیے پھکانے کے لیے جو بچوں کو لے کر آئیں گے، کچھ نہ کچھ ان پر پابندی، فیس لگا دو۔ 54 58 سے شروع ہو کر آج سینکڑوں روپیوں تک بات پہنچ چکی ہے، پڑھ کے پھونکنے کے، تعویذ دینے کے، تشتری پر لکھ کر دینے کے، تشتری پر سادی انک سے الگ، زعفران سے لکھ کے دینے کی قیمت الگ ہوگی۔ اب تو ذرا انکم بھی ہو گئی اور آمد و رفت بھی ہو گئی، اور یہ انکم ویریسلی چینج ہوتی چلی جاتی ہے حالات اور زمانے کے ریکوائرمنٹ اور ضرورتوں اور حاجتوں کے لحاظ سے۔ بزرگ بڑے میاں کا انتقال ہو گیا، اب بیٹا بوڑھا ہو گیا، اس کا بیٹا جوان ہو گیا، 2-4 نسلیں گزر گئیں۔ 4-5 نسلوں کے بعد میں خیال آیا کہ یہ جو تصویریں ہیں، مورتیاں، ان میں کچھ ہے، something is there۔ 2-4 نسلیں اور گزر گئیں، نہیں کچھ نہیں، بہت کچھ ہے یہاں پر۔ چند نسلیں اور گزر گئیں، بہت کچھ نہیں، سب کچھ ہے یہاں پر، اب اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں سنتا، اور میں تو ویسے بھی گنہگار ہوں، میری تو نہیں سنے گا، بزرگوں کی سنے گا۔ اب ان مورتیوں کے بارے میں شیطان نے ایک وسوسہ ذہن میں ڈال دیا کہ جو کچھ ہے، حالانکہ اپنے دور کے یہ نیک متقی لوگ تھے۔ اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا، 2 بھیجا، 3 بھیجا، 4 5 8 10 پتہ نہیں کتنے بھیجے، اللہ جانے۔ اب اس کے بعد میں سب سے بڑے پیغمبر کو بھیجا، آدم علیہ السلام کے بعد میں قرآن مجید جس عظیم الشان پیغمبر کا قرآن میں پہلی مرتبہ ذکر کرتا فرماتا ہے، وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ کتنا عرصہ زمین پر رہے؟ 1000 سنۃ الا 50 عاما، 50 کم 1000 سال،
چلیے 950 سال میں سے ہم 50 نکال دیتے ہیں، جب تک کہ وہ جوان ہوئے، شعور کی حدوں میں پہنچے، اللہ نے نبی بنا دیا۔ کتنی تبلیغ کی؟ 900 سال۔ سننے میں قصے بڑے اچھے دکھتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، واہ صبح میرے منہ سے جب یہ نکلے گا 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، آپ کی زبان سے نکل جائے گا سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، الحمدللہ، بس دین ختم۔ بس اتنی دین سے ہماری محبتیں یہیں پر۔ میں آپ سے صرف ایک ہی بات کا مطالبہ کروں، اپنے چہیتے بھائی سے، چھوٹے بھائی سے، بیچلرز لوگ جو ہیں، جو شادی شدہ ہیں، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، سمجھدار جو بچے ہو گئے، ایک کام بولیے یہ کام کرو، نہیں کیا، اس کو صرف دن میں 9 مرتبہ کہیے آپ اس کام کے کرنے کے لیے، اور دیکھیے کہ اگر وہ 9 مرتبہ کہنے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کرتا ہے تو آپ کا رویہ، ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ پریکٹیکل کیجئے، کر کے مجھے بتائیے۔ تو دیکھنے میں بڑی آسان بات ہے، 950 سال۔ 900 سال کا مطلب کیا ہے؟ 900 years into 365، 365 دنوں سے ضرب دیجیے انہیں۔ نبی کا کام جس دن سے نبوت پر فائز ہوئے، کاروبار کرنا، روٹی روزگار کے لیے محنت کرنا، کچھ نہیں۔ اللہ دے کھا لو، اللہ نہ دے بھوکے رہو، صبر کرو، برداشت کرو۔ صبح ہو گئی تو رات تک لوگوں کے دین پہنچانے کا کام انجام دیتے رہو۔ کئی پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد جب قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے زمانے میں جن 5 نیک انسانوں کی جن کا انتقال ہو چکا تھا، پرستش پوجا ہوتی تھی، ان کے نام قرآن مجید میں سورہ نوح میں جو 70 نمبر کا سورہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں گناتا ہے کہ ودّا، یعوق، یغوث، نصرہ، سوا، یہ 5 نیک لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد کیجئے، مسند امام احمد میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن مجید میں 28 سوروں میں، 28 سوراز میں 33 ٹائم، 33 مرتبہ نام گرامی آیا ہے۔ 33 مرتبہ 28 سوروں۔ ہر نبی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے آیا، اب یہ ساری قومیں ختم ہو چکی ہیں۔ آپ اور میں جن کے امتی ہیں ان کو قوم میں نہیں بھیجا اللہ نے، عربوں میں نہیں بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حالانکہ دنیا میں آپ کی عمر بہت کم، مختصر، دیکھیے عمر مبارک تو 63 سال ہے، 63 ایئرس۔ نبوت کی عمر کتنی ہے؟ 23، جسٹ 23 ایئرس۔ اور تاریخ انسانی میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، رسول ہیں، جنہوں نے اللہ کے پورے نظام زندگی کو، جس کا نام اسلام ہے، زمین پر، عرب کی سرزمین پر، عریبین پیننسولا پر، حجاز کی سرزمین پر امپلیمنٹ کر کے، نافذ کر کے بتا دیا اللہ کے دین پر چلنے سے اس کے فائدے، لوازمات کیا ہیں، اس کے لیے تمام نعمتیں اللہ کیا، کیسی نعمتوں سے نوازے گا دنیا اور آخرت۔ اب ہر نبی اپنی قوم میں آیا، اس نے کیا تبلیغ کی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ کیوں؟ لوگ ان بتوں کو، ان مورتیوں کو خدا تو نہیں سمجھ رہے تھے، پھر کیوں اللہ کی بندگی کرو؟ اس لیے کہ تم خدا کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں وابستہ کر رہے ہو۔